وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ایک ہدایت فرمائی اور صرف ہدایت نہیں بلکہ حالات سے مقابلہ کرنے اور وقت کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ایک حوصلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان دونوں آیات کے اندر دیا ہے. جو بندہ اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے. اللہ اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو. جب تک انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار لیتا، تب تک اللہ کی نظروں میں وہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو جاتا. ایک انسان جب اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی محض اس کے زبان سے اقرار کر لینے کو اور محض زبان سے کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کو یہ ایمان کی کسوٹی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی موقع پر اس کو آزماتا ضرور ہے کہ یہ بندہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے یا صرف زبانی حد تک اس کے دل میں یہ کلمہ موجود نہیں ہے بلکہ زبانی حد تک اس کلمے کا یہ اقرار کرنے والا ہے. زندگی میں ہر انسان کی ایسے مراحل ضرور آتے ہیں جب اس کو امتحان دینا پڑتا ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے یا ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا. قرآن کریم کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اپنی زبان سے محمد کا کلمہ پڑھ لیں، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کر لیں اور بس آزاد چھوڑ دیے گئے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو آزمایا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا اور امتحان کے وقت دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ پر کتنا ایمان ان کا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان کتنا ہے، یہ ایمان کے تقاضوں پر مصیبت کے وقت میں عمل کرتے ہیں یا عمل نہیں کرتے.
جو انسان مصیبت کے وقت میں اور پریشانی کی گھڑی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزار لے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے دکھا دے، پھر اللہ کی نظروں میں وہ بندہ محفوظ ہو جائے۔ آزمائش کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ آزماتا کیسے؟ وہ کون سے مسائل جو اللہ بندے کے اوپر نازل فرماتا ہے، وہ کون سی مصیبتیں ہیں، وہ کون سی مشکلات ہیں جن میں مبتلا کر کے میرا رب ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ لام تاکید کا یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی ایمان والا ایسا دنیا کے اندر نہیں کہ اللہ اس کو آزماتا نہ ہو، اللہ اس کے ایمان کو پرکھتا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، زبان سے کہنے سے میرے بھائیوں کچھ کام نہیں بنتا۔ خوشی میں لڈو کھانے کے لیے دنیا شریک ہو جاتی ہے، محبتوں کا پتہ مصیبتوں میں، محبتوں کا پتہ پریشانی میں، محبتوں کا پتہ مصیبت اور مشکلات میں چلتا ہے۔ تو صرف لڈو کھانے کے لیے مسلمان ہو جائیں، دعوتیں اڑانے کے لیے مسلمان ہو جائیں، نہیں، میرا رب آزمائے گا، میرا رب پرکھے گا، امتحان لے گا کہ کون امتحان کی گھڑی میں اللہ کے ایمان پر پورا ہو سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی تمہارے اوپر خوف مسلط کیا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر ڈر ڈالا جائے۔ اس کی شکلیں یہ ہوں گی کہ کبھی خاندانی لحاظ سے تمہارے اوپر ایسے آدمیوں کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتے، جو تمہارے حقوق کو دباتے، جو تمہارے حقوق کو پامال کرتے، اپنے حقوق کو زبردستی وصول کرنے والے تھے۔ کبھی یہ ہوگا کہ حکومتیں ظالم مسلط کر دی جائے گی، ظالم حکمراں تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ کبھی بھوک مری سے تم کو آزمایا جائے گا، قحط سالی کا زمانہ لا کر، دھوپ کا زمانہ لا کر، اب بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، پیداوار نہیں ہو رہی، اب اللہ آزما رہا ہے کہ یہ بندہ اب غیر کے دروازے پر جاتا ہے یا میرے دروازے پر آ کر کے دستک دیتا ہے، یہ غیر سے سوال کرنے میں لگا ہوا ہے، یا کبھی میرے سامنے آ کر میرے دربار میں کبھی مجھ سے بھی آ کر کے سوال کر رہا ہے، یہ دنیا میں پھر رہا ہے روزی کو مانگتا ہوا، لیکن رزاق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں۔ میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی میں، جب مصیبت کے عالم میں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جب جان کے لالے پڑ رہے ہو، اس وقت میرا رب آزما رہا ہے کہ اب یہ بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا متوجہ نہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال و دولت کو گھٹا کر، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، خاندان میں، برادریوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں ایک کے بعد دوسرا آدمی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی بیٹے کا انتقال، کبھی باپ کا انتقال، کبھی بھائی کا انتقال، کبھی ماں گزر گئی، کبھی باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میرا رب آزما رہا ہے اس بندوں پر مصیبت پر مصیبتیں ڈال کر کے، میرا رب آزما رہا ہے اس بندے کو مشکلات میں مبتلا کر کے۔ اس لیے اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے یہاں درجات مشکلات پر نصیب ہوتے ہیں۔ جو بندہ جتنا مشکلات میں ہوتا ہے اور اللہ کو جتنا مشکلات میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات سے نکال بھی دیتا ہے اور پھر اس کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے سب سے اخیر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں، مصیبتوں کو برداشت کریں، مصائب کو برداشت کریں، خندہ پیشانی سے ان کو قبول کریں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے رب کی اتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں، اگر چند مصیبتیں، چند مشکلات میرے رب نے میرے اوپر ڈالی ہے تو یقیناً میرے فائدے کے لیے ڈالی ہے۔ میرا رب آزما رہا ہے میرے ایمان کو، اور مجھے اپنے ایمان میں کسی بھی طریقے سے مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے، ظالم حکمراں کو میرے اوپر مسلط کر کے، میرے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا کر، لیکن میرے رب میں امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش
جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر انعامات کا اعلان ہے وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو مصیبتوں میں پریشانیوں میں مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف رجوع نہیں کرتے، صرف اللہ کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو مصیبتوں میں نہیں پکارتے۔ میرے بھائیوں، جب ایک دنیا کے اندر ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارا بھائی ہم سے بڑا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے بھائی جا رہا ہے، صرف خون کا ایک رشتہ ہے، وہ چیرا لگواتا ہے، کہیں زخم لگوا رہا ہے، کہیں آپریشن کروا رہا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میں گرفتار کر رہا ہے، لیکن وہ مصیبت نہیں ہے، وہ تو گندے میل کجیل کو باہر نکالنے کی کوشش، وہ بیماری کو باہر نکالنے کی کوشش جو ہمارے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر جو بیماریاں ہیں، جو میل کچیل جمع ہوا ہے، تو اللہ کبھی کبھی مصیبتوں میں گرفتار کر کے، کبھی کبھی مسائل میں ڈال کر اپنے بندوں کے ایمان پر جو میل کچیل جمع ہوا ہے اس کو دھونا چاہتا ہے۔ کسی کے سینے سے لگ جانا، کسی کا محبوب بن جانا، کسی کا مقرب بن جانا میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک کپڑا جس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے بدن سے چمٹاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں اس کپڑے کو لاحق ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کے انسان کے بدن سے ابھر پاتا ہے۔ دھاگا بنایا جاتا ہے، دھاگا بنانے میں مشین کے اندر سے اس کو گزرنا ہے، کپڑا بنایا جا رہا ہے، تب مشین کے اندر پس کر کے وہ آ رہا ہے، کپڑا بن کر کے تیار ہو گیا۔ کوئی آدمی کپڑا خرید کر یوں ہی بدن پر نہیں لپیٹ دیتا، قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، اس کے ایک ایک عضو کو سلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کتنے مراحل سے وہ گزرا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ سینے سے لگنے قابل ہوگا، اور جب اس پر میل کچیل جم جاتا ہے ہم نکال کر کے پھر اس کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ اب آج کے دور میں مشین کے اندر گھنٹوں وہ گھومتا ہے، گرم گرم پریس اس کے اوپر رکھی جا رہی ہے، تب کہیں جا کر کے پھر اس لائق ہوتا ہے کہ ہمارے سینے سے لگے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا رب یوں ہی ہمیں سینے سے لگا دے، ہمارے اوپر مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں کچھ نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، بس زبان سے ہم نے زبانی اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کا، اور میرے رب کے یہاں زبانی اقرار قبول ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ آزماتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ میرا رب اس قابل ہم کو بنا رہا ہے کہ اپنے سینے سے لگا، اپنے سینے سے لگا۔ لیکن پریشانی اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر اعتماد نہیں، ہمیں اپنے رب پر اعتماد نہیں، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں رہا۔ ہم ذرا سی مصیبت، ذرا سی مشکلات میں دنیا کا دامن تھامنے لگتے ہیں، اپنے رب کے دامن کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری مصیبتوں میں یہ دنیا کام نہیں آنے والی، یہ مصیبتیں اس وقت ہٹیں گی جبکہ میرا رب ہٹائے گا، میرا رب مصیبت دینے پر قادر ہے، میرا رب مصیبتوں کو ہٹانے کا بھی قادر ہے۔ آج کے جو حالات ہیں میرے بھائی مسلمانوں کے، جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، کسی پر مخفی نہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان مسائل کے آنے سے پہلے اگر کسی نماز کے اندر 5 مقتدی نظر آتے ہیں، اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات آئیں، لیکن 5 نمازی سے میرے خیال میں کسی مسجد میں 6 نمازی نہیں۔ جتنے مقتدی مصیبتوں سے پہلے، مصیبتیں آنے کے بعد نمازوں میں گھٹ تو جاتے ہیں لوگ، بڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہے۔ ایک کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، چند سال کی عمر کوئی ایسی ہوتی ہے وہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے،
جب ماں اس کو نہلانے کے لیے بلاتی ہے تو دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ ماں مجھے کیوں نہلا رہی ہے، کیوں میرے اوپر پانی ڈال رہی ہے۔ لیکن وہی ماں بچے کو جب تھوڑا سا سمجھاتی ہے، بیٹا تمہارا منہ گندا ہو گیا ہے، لوگ اچھا نہیں کہیں گے، میں تمہیں سرما لگاؤں گی، کریم لگاؤں گی، بدن کو صاف کروں گی، اچھے کپڑے پہناؤں گی، لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، تو اس ذرا سے بچے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کو اپنی ماں پر اعتماد اتنا ہے کہ پھر سر پر گرم پانی ڈلے یا سرد پانی ڈلے چپ چاپ سہم کر کے برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ بیٹا لوگ اچھا نہیں کہہ رہے تجھے، میرا چہرہ گندا ہے، اب اگر میری ماں چہرہ دھل رہی ہے اور پریشانی مجھے ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں اس لائق ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھے بولتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب پر بچے جیسا بھی اعتماد ہے، جتنا اعتماد اس چھوٹے سے بچے کو اپنی ماں پر ہوتا ہے، میرے بھائیوں معاف کرنا، ہمیں اپنے رب پر اتنا سا بھی اعتماد نہیں۔ ہمارے اوپر ذرا سی مصیبتیں، ذرا سی پریشانی کیا آ جائے کہ ہمارے تو ایمان کے لالے پڑ جاتے۔ اللہ مصیبتیں بھیجتا اس لیے ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میرا بندہ میرے دربار میں جھکنے لگے، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ جب تک آسانی ہے، سہولتیں ہیں، مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں، جہاں ذرا سی پریشانی ہوئی مسجدوں سے بھائی، مسجدوں سے بھائی کیسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں؟ جو پریشانی دور کرنے والا ہے اس سے تو آپ بھاگ رہے ہیں، اس سے تو آپ دامن چھڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پریشانیاں، مصیبتیں جتنی بھی ہیں، جو بھی ہیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے صرف اور صرف آزمائش۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں اگر ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں، اگر اپنے رب سے دور چلے جائیں، اپنے رب سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، پھر میرے بھائیوں ایمانداری سے بتاؤ یہ مصیبتیں دور کون کرے گا؟ یہ مودی اور یوگی اگر سے مصیبتیں دور کریں گے تو آپ ذرا غور کریں، جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے، جس کے قبضے میں سارے جہان کی قدرت ہے، اس سے تو ہم خود دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کو ہمارے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، رسول کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ پر کوئی احسان ہمارا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس قوم سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام دے دیتا ہے۔ اللہ کسی مسلمان کا محتاج نہیں۔ کتنی تاریخیں میرے بھائیوں اسلام میں کھڑی پڑی ہے کہ جب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، اسلام نیست و نابود ہو جائے گا، اس وقت میرے رب نے اسلام کی مدد کا کام ان لوگوں سے لیا ہے جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے اسلام کی دشمنی پر آمادہ ہے، لیکن جب میرا رب کام لینے پر آتا ہے، میرا رب اسلام کو زندگی دینا چاہتا ہے، تو جب چاہے جس کو چاہے اللہ کھڑا کرے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، کل بھی اللہ کے قبضے میں تھے، آج بھی دل اللہ کے قبضے میں۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ تو کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایمان کی دعوت دیے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر حضرات نے اسلام قبول کیا ہے، میرے بھائیوں ایک وقت ہوا آیا ہے کہ اسلام والوں کا سجدہ کرنا بہت دور کی بات، اسلام کا نام لینا بڑا مشکل، کمر کس لی لوگوں نے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو مٹانا ہے۔ بیت اللہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسلام کا کام لے لیتا ہے۔ ابھی تک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے قریبی لوگوں میں سے
ابو جہل یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد عربی کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے، امیر حمزہ تو میرا دوست ہے، وہ مجھے کیا کہے گا۔ ایک غلطی ابو جہل کی تھی، یہ سوچ ابو جہل کے ذہن کے اندر آئی کہ وہ تو میرا کفر کا ساتھی ہے، وہ اسلام کے اندر میرے ساتھ میں ہے، وہ جیسے میں اسلام کا دشمن وہ بھی اسلام کا دشمن۔ اللہ نے میرے بھائیوں اسی لمحے معاملہ بدل دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، ابو جہل کو کمان ماری، ابھی تک غصے میں ہے، ایمان دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ ابو جہل نے ایک لفظ کہہ دیا، حمزہ کیا تم بھی اسلام کے طرفدار بن گئے؟ بس صرف ایک جملہ میرے بھائی ابو جہل کا یہ تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بول کیا بولتا ہے، ہاں میں آج سے اسلام کا طرفدار ہوں، اور آج سے اگر کسی نے محمد عربی کی طرف انگلی اٹھا دی تو خیر نہیں، ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے امیر حمزہ کا، یہ اسلام کی حالت میں نہیں ہے، ابھی اسلام نہیں لائے، یہ صرف بھتیجے کی حمیت میں ایسا کہا ہے۔ لیکن اللہ نے جب اسلام کا کام لینا چاہا امیر حمزہ کو کھڑا کیا، جب ضرورت پڑی حضرت عمر فاروق کو کھڑا کیا۔ یہ تو چلیے آقا علیہ السلام سے بعد کا معاملہ ہے۔ بھائی عبد المطلب بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ جب ابرہہ نے حملہ کیا ہے بیت اللہ پر، کون تھا بیت اللہ کی مدد کرنے والا، کون تھا بیت اللہ کو بچانے والا؟ عبد المطلب اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ بڑا تعجب سے کہنے لگا، عبد المطلب میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، تم جان رہے ہو میں تمہارے خدا کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، گرانے کے لیے آیا ہوں، تم بیت اللہ کے متولی ہو، میں تو یہ سمجھ رہا تھا تم اس گھر کی حفاظت کے لیے میرے سامنے آ کر کے گڑ گڑاؤ گے، منتیں سماجتیں کرو گے کہ کسی طریقے سے خدا کے گھر کو نہ ڈھاؤ، اس کو برباد نہ کرو، اس کو مسمار نہ کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مت بڑا عجیب آدمی ہے، تو بیت اللہ کا متولی ہے اور میرے پاس آیا ہے اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے، اپنا اونٹ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، ابرہہ گھر میرا نہیں ہے، اونٹ میرا ہے، اپنا اونٹ مانگنے کے لیے آ گیا، گھر میرا نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرنے پر بات۔ اللہ نے کس سے حفاظت؟ آج بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، نشانات دیکھے ہوں گے، آج بھی اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہوئی ہے جہاں پر اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے، کسی انسان کے ذریعے نہیں، کسی بہت بڑی قوت کے ذریعے نہیں میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ نے حفاظت کری۔ تو ہم اگر اسلام کے اندر داخل ہیں، یہ ہمارا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے، مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری کیا یہ نہیں بنتی کہ مسجدوں کے اندر ہم آنا شروع کر دیں؟ دعائیں ہم کرنے کو تیار نہیں، اللہ سے دو لگانے کو ہم تیار نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو ہم تیار نہیں، کیسے بات بنے بھائی؟ بات کیسے بنے گی؟ خالی راتوں میں آپ جاگتے رہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے تذکرے کرتے رہیں، نیوز پڑھتے رہیں، آپ ٹی وی چینل دیکھتے رہیں، بس یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ ابھی یہ جو آپ جانتے ہیں کہ دلی شاہی باغ میں مطلب پروجیکٹ چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے، ایک سکھ ہے پنجاب کے، وہ غالباً کسی عہدے پر بھی حکومت کے، وہ آئے وہاں پر، اس نے عشاء کے بعد کی بات ہے، تقریباً 11 بجے، اس نے آ کر کے جو سب سے پہلا سوال کیا مسلمانوں سے، وہ کیا کہ بھائی آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، اسلام کو نہیں مانتا، وہ آ کر کے سب سے پہلا سوال کر رہا ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ پھر کہنے لگا جو مصیبت کو دور کر رہا ہے اس سے تو تم خود دور بھاگ رہے ہیں، یہ راتوں میں جاگنا اس وقت فائدے مند نہیں ہوگا جب سب سے پہلے تم اوپر والے کو راضی نہ کرو۔ ہم کتنے مسجدوں میں آ رہے ہیں بتائیں ایمانداری سے؟ ہمیں نہیں معلوم کیا مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی، کیا ہم اتنے بیگانے ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر اتنی عقل نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہمارے اوپر کیا ہونے والا ہے، آئندہ کل ہمارے لیے کیا مصیبتیں لے کر کے آنے والا ہے؟ ہمیں مطلب ہی نہیں ان چیزوں سے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سب کا حال ہوگا وہ ہمارا ہو جائے گا، بس اس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں۔
اگر سارے لوگ اسی خوش فہمی میں مر جاتے کیا اسلام ہم تک پہنچتا؟ اگر سارے لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں تو خالی میرے نافرمانی کرنے سے کیا ہوگا، ایک بھی مسجد کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پوری دنیا اللہ سے کٹ جائے لیکن میری اکیلی کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط رکھوں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ محلے کے اندر 50 لوگ نماز نہیں پڑھتے، یار میں بھی نہیں پڑھوں گا تو کون سا غضب نازل ہو جائے گا۔ میں نے کبھی اس طرف نہیں سوچا کہ پورا محلہ بے نمازی ہے، کم سے کم میں تو اللہ کی عبادت میں چلا جاؤں، میں تو اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے میرے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ پورے محلے سے عذاب کھول جائے۔ سوئے ہوئے ہیں، بالکل بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ ہندوستان کی جتنی قومیں بیدار ہو چکی ہیں، آپ سے کوئی لینے دینا جنہیں نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، وہ آپ کے لیے راتوں کو جاگ رہی ہے لیکن آپ اپنے لیے 5 منٹ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں فلاں اسلام کا دشمن، فلاں اسلام کا دشمن، سب سے بڑے دشمن اسلام کے ہم بنے ہوئے، سب سے بڑے دشمن ہم بنے ہوئے۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے ان صحابہ کا جنہوں نے میدان جنگ میں نمازیں نہیں چھوڑی؟ دشمن مقابلے میں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز قضا نہیں ہو رہی، میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو جہاد سے نکلنے کو تیار نہیں۔ چارپائی کے نیچے دشمن کے نعرے ضرور لگا لیں گے ہم، نعرے تکبیر اللہ اکبر، بس ہفتے میں 15 دن میں ایک پروگرام کرا لیں گے، لحاظ کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے، امام صاحب کو بلا لیا، کرسی پر بیٹھ گئے، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر دی، بس اللہ کی محبت کا بھی حق ادا ہو گیا، اسلام کا حق بھی ادا ہو گیا، رسول سے محبت کا بھی حق ادا ہو گیا، سب سے بڑے پکے مسلمان، سب سے بڑے سنی ہم اس وقت بن گئے۔ ایک میلاد کا پروگرام ہم نے مہینے میں ایک مرتبہ کرا دیا، بس ہمارے اسلام کی پہچان اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا میرے بھائیوں یہی اسلام کے ماننے والوں کا طرز عمل ہوگا؟ کیا یہی اسلام کے ماننے والوں کا طرز عمل ہے؟ کیا مسلمان کو ان حالات میں ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے جیسے ہم گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، مصیبتوں کو دور کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، سب سے پہلے اس رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا آپ سے راضی ہو جائے لیکن اگر وہ رب ناراض ہے تمام دنیا مل کر کے آپ کی مصیبتوں کو دور نہیں کرے۔ اللہ مجھے بھی آپ